بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے ہوش سنبھالا اس نتھلی کو اس نے اپنی نازک سی ناک میں جھولتے پایا۔ دن میں کتنی ہی بار اس کا ننھا سا ہاتھ اس نتھلی سے ٹکرا جاتا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ نت سب لڑکیوں کے ناک میں نہیں ہوتی تھی۔ چینوں کی ناک میں بھی ویسی ہی نت تھی۔ ایک ہی دن ان کا سا بڑا گھر بہت سے برقی کہکموں سے سجایا گیا۔ رنگ برنگی روشنیاں غضب کا سما باندھ رہی تھیں اور مہمان بھی تو بہت آئے تھے۔ پھر چینو پورا ہفتہ گھر سے غائب رہی، لیکن جب واپس آئی تو اس کی ناک میں نتھ نہیں تھی۔ ننھی سی نائلہ، جسے سب پیار سے نیلو کہہ کر پکارتے، جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس پر بہت سے راز کھلنے لگے۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی، لیکن ایک ماسٹر جی ان کے گھر کے بچوں کو پڑھانے گھر پر ہی آتے تھے۔ کھیلتے ہوئے کودتے نیلو کو اس نت سے چھیڑخانی کرنے کی عادت سی ہو گئی۔ کبھی کبھی یہ نت اسے اپنے وجود کا ایک حصہ لگنے لگتی۔ کب بچپن رخصت ہوا اور جوانی آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ نیلو اب اس نت کا مطلب اچھی طرح سمجھنے لگی۔ اسے چینوں کی نت اترنے سے لے کر گھر آنے والے نت نئے مہمانوں کا راز بھی بتا دیا گیا تھا۔ نیلو اور چینو بازار حسن کی پیداوار تھیں۔ ان کی ماں اپنے وقت کی خوبصورت طوائفوں میں شمار ہوتی تھی۔ مال ہاتھ آتے ہی شہر سے بڑی سی کوٹھی بنا لی، جہاں دھندا بھی خوب چلتا اور شرفا کو اس علاقے میں آنے پر کسی ندامت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آج نیلو کی 17ویں سالگرہ تھی۔ پوری کوٹھی کے برقی کہکوں سے مزید کر دیا گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا گیا تھا۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی بڑی بڑی گاڑیوں میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ بڑی مونچھوں والے امراء، بڑے بڑے پیٹ والے سرکاری حکام، کلف لگے کپڑوں والے زمیندار، علاقہ بھر کے نامور لوگ موجود تھے۔ نیلو کی سجدہ دیکھنے لائق تھے۔ نیلو کے بناؤ سنگار میں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اس غرض سے اس کی ماں بار بار میک اپ والی کو ہدایت دے رہی تھی۔ مشروبات وغیرہ سے تواضع کے بعد نیلو کیک کاٹنے کو تھی کہ مین ہال میں اتری رنگ برنگی روشنیوں کے جلوے اور زرق برق لباس میں ملبوس نیلو کا ایک ایک قدم مہمان کے سینے پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ آداب تسلیمات سے سواگت کیا گیا اور نیلو نے جلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ پھونک مار کر بجھایا۔ انہیں اداؤں سے کیک پر چھری چلائی۔ سالگرہ مبارک کی آوازوں کے ساتھ بے ڈھنگی تالیاں گونجنے اور نیلو کیک کاٹ کر یہ جادو چلا کر چلتی بنی۔ سب مہمانوں کو کیک پیش کیا گیا۔ اس کے بعد معزز مہمانوں کو ایک الگ کمرے میں اکٹھا کیا گیا اور نت اتروائی کی رسم کے لیے بولی شروع کی گئی۔ نیلو کی ماں نے بولی 1,00,000 روپے سے شروع کی۔ جج صاحب نے 1,15,000 کی آواز لگائی۔ 1,50,000۔ داروغہ صاحب کی صدا تھی 2,00,000 روپے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگتی ہے تو